ایک بٹھی پہ کم از کم 15-20 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ تو اسی طرح جس بندے کا 3 بٹھیوں کا تمباکو ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے تقریباً 40-50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت تو کیا، ہمارے ایم پی اے تو کیا، ہماری کمپنی تو کیا، ہمارے قریب کے بندے بھی ہم سے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تمباکو کی فصل ساری تباہ ہو گئی ہے، لہٰذا دیکھنے کے لیے آپ دیکھ لو، جو کچھ بھی ہے دیکھ لو، سب ختم ہو چکا ہے تمباکو۔ السلام علیکم، محمد حامد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں YH ٹاکس۔ آج موجود ہوں ضلع مانسہرہ کے پکل کے ایریا میں، اور یہاں پہ تمباکو کی کاشت بہت زیادہ اور سب سے اچھا تمباکو یہاں پہ زمینوں میں اگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذمہ دار پورے 9 مہینے محنت کر کے، اور اس کے باوجود ذمہ دار کو صلہ نہیں ملتا حکومت کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے۔ یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیاں کام کرتی ہے تمباکو کے حوالے سے، تمباکو ذمہ داروں سے فروخت کرتی ہے۔ جو ان کو ریٹ دیا جاتا ہے وہ ریٹ ذمہ دار کے اخراجات کے مطابق نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، لیکن ذمہ دار 1-2 پیسے کمانے کے لیے ہر سال محنت کرتا ہے، گرمی میں وقت گزارتا ہے، بارش ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کمپنیوں کو ایک اچھا فصل تیار کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس بار جو پاکستان کے سب سے اعلیٰ تمباکو یہاں مانسہرہ میں ہوا ہے، اگر پاکستان میں دیکھا جائے، پاکستان میں سب سے 1 نمبر تمباکو ضلع مانسہرہ پکل کے ایریا میں ہوتا ہے، اور دوسرے پہ بنیر میں اچھی کوالٹی کا تمباکو پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہاں 2 دن پہلے سالہ باری ہوئی، جس میں ہمارے مانسہرہ کے ذمہ داروں کی جو تمباکو تھے ان کا یہ حال ہوا ہے۔ یقین کرے کہ جو بندہ اس کو دیکھتا ہے خون کے آنسو ہوتا ہے، بہت پریشان ہے ذمہ دار۔ لیکن آج 2 دن گزر گئے، نہ کسی حکومت کے سربراہ، نہ کسی MNA، نہ کسی MPA، نہ کوئی بھی ایسے بندہ جو ان کے پاس آئے، ان سے پوچھے، اور یہاں تک کہ جن کے لیے 9 مہینے یہ ذمہ دار کام کرتے ہیں، یہ ذمہ دار اپنے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، تمباکو اگاتے ہیں اچھی کوالٹی کا، اور جو یہ پاکستان سے یہ تمباکو جو پکل میں ہوتا ہے، امریکہ، کینیڈا، UK اور ہائی لیول کا ٹیکس حکومت پاکستان اس تمباکو سے ان کو ملتا ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے، کوئی بھی پاکستان کا سرکاری نمائندہ ان ذمہ داروں کے پاس نہیں آتا، ان کی کچھ پوچھ تاچھ نہیں ہوتی۔ تو اسی سلسلے میں تمباکو تو آپ کو ویڈیو کے آگے دکھاتے جائیں گے کہ ان کا کیا حشر نشر ہوا ہے، اور ذمہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے ان کے فصل کے اوپر، اس کے بارے میں بات کریں گے ان سے ہی۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ 14 مئی 2023 ਵਿੱਚ ضلع باری ہوئی ہے جی، شام دے وقت طوفان آئے، اس تو بعد ضلع باری ہوئی ہے، تمباکو کی فصل ساری تباہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا دیکھنے کے لیے آپ دیکھ لو، جو کچھ بھی ہے دیکھ لو، سب ختم ہو چکا ہے تمباکو۔ تقریباً 5-6 ہزار کنال زمین ادھر تھی جو ضلع باری نے تباہ کی ہے۔ ہاں چچا، مجھے یہ بتائیں آپ کہ جب یہ فصل تباہ ہو گیا ہے، کمپنی کو آپ اتنا بڑا پروفٹ دیتے ہو، کمپنی آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیتی، 300-350 روپے کلو آپ لوگوں سے وہ خریدتے ہیں۔ کیا حکومت نے یا کمپنی والوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ دیکھو جی، نہ کوئی MPA آیا ہے، نہ کوئی حکومت کا کوئی بندہ آیا ہے، نہ کوئی کمپنی کا بندہ ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ بھائی ذمہ دار کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کو مل لوں، دیکھ لوں، کوئی حوصلہ دوں، کسی نے کوئی حوصلہ نہیں دیا۔ تقریباً ایک بندے کا تقریباً 50 لاکھ کا نقصان ہوا ہے، میرا بھی 50 لاکھ کا، دوسروں کو بھی 50 لاکھ کا، کروڑ کا بھی ہوا ہے ادھر نقصان، کہ تقریباً 7-800 کنال، 7-8 ہزار کنال زمین تو ضلع باری سے بالکل تباہ ہو گئی ہے، سمجھ۔ چچا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کروڑ تک بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور جو محنت اس پہ ہوتا ہے وہ کتنا عرصہ محنت ہوتا ہے اس پہ؟ محنت تو 9 مہینے محنت ہوتی ہے، 3 مہینے وہ پنیری سنبھالتے ہیں، اس کے بعد 3 مہینے اس کو لگاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ لگے ہی رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 مہینے بٹھیوں میں ہوتا ہے، مگر پھول بچہ بھی اس میں لگے ہی رہتے ہیں، تقریباً دن رات پانی بھی لگاتے ہیں، رات کو پانی بھی لگاتے ہیں، دن کو یہ اس کو پتے پھول بچہ کرتے ہیں،
पत्ते तोड़ते हैं, इसमें लगे ही रहते हैं मुसलसल। मतलब मुसलसल 9 महीने आप इसमें लगे रहते लगे हैं। रहते हैं और कोई काम हमारा नहीं, यही काम ऐसे में लगे रहते हैं। हाँ। और इसका हमें सिला भी नहीं मिलता। बड़ा अच्छा। नुकसान हो गया अभी। क्या कहते हैं कि कंपनी वाले आपके लिए क्या करें, हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ कोई थोड़ा थोड़ा इमदाद कर लें तो अच्छा ही होगा, हमारा खाना पीना भी चल जाएगा, वरना हमारा खाना पीना भी तो आराम हो गया, ख़त्म हो गया ना जी। कंपनी वाले हमारे साथ कुछ खाद का मुतालबा है, खाद माफ़ कर दें और हुकूमत थोड़ा हमें रिलीफ दे दे तो हमारा काम चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। ये थे ज़मींदार, यहाँ के बहुत हाई लेवल के ज़मींदार है जो कि 6-7 बटियों का मतलब 150 से 160 कनाल तंबाकू उगाते हैं और इसके भी काफ़ी सारे खेत है जो ख़राब हो चुके हैं। बात करेंगे दूसरे भाई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हामिद भाई। कैसे आप? ठीक है भाई। खैर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। हाँ साजिद भाई, जो हमने देखा यहाँ पे बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। लेकिन जिन लोगों के लिए आप ये मेहनत कर रहे हो, अपने ज़ात के लिए, अपने 1-2 वक्त की रोटी के लिए, तो मतलब बहुत कम पैसे बचते होंगे, ठीक है। लेकिन जो इससे प्रॉफिट कमाते हैं, यहाँ के इलाके हुकूमत टैक्स लेती है, ये जो आपका तंबाकू है ये पाकिस्तान में नहीं रहता, इसको बाहर मुल्क भेज दिया जाता है अच्छी क्वालिटी का कह के। तो क्या हुकूमत ने आप लोगों के पास आके कुछ ताज़ियत की, कुछ बात की, क्या कहते हैं उस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हामिद भाई, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गरीब की आवाज़ सुनने के लिए हमारे यहाँ ज़िला मानसर में तशरीफ़ लाए। हम लोग गमों से लाचार हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं। आप लोगों को पता है कि ये तंबाकू के हालात आप देख रहे हैं। इस तंबाकू की वजह से खैबर पख्तूनख्वा का जो टैक्स है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काफ़ी सबसे हाई लेवल का टैक्स हमारे तंबाकू पे होता है। सबसे पहले ज़िला मानसरा में ये हाई क्वालिटी का तंबाकू होता है, इसके बाद बुनेर का तंबाकू होता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त तंबाकू का क्या हाल बना हुआ है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास आते, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ शरीक होते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत तो क्या, हमारे MPA तो क्या, हमारी कंपनी तो क्या, हमारे करीब के बंदे भी हमसे कोई पूछने के लिए नहीं आया। लेकिन ये है कि अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन ये जो मुसीबत आई है, लेकिन इसमें भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह की आजमाइश होती है। पाकिस्तान की मैशत सारी ज़राअत पे है। अगर ज़राअत अच्छा होगा तो पाकिस्तान मैशत अच्छा होगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि अभी आप देखें कि ये हर बंदे ने बैंक से लोन लिए हुए हैं इस तंबाकू को लगाने के लिए। अगर जिसने लोन नहीं लिया वो अपने जेब से पैसे खर्च कर रहा है। एक भट्ठी पे कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च आता है। तो इसी तरह जिस बंदे का 3 भट्टियों का तंबाकू है, उसको अगर आप देख लें तो उसने तकरीबन 40-50 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये खर्चा आपको बता रहे हैं। अगर इसकी पेमेंट आपको मतलब है जो अभी अगर ज़लाबारी ना होती तो हर बंदे का ये है कि करोड़ रुपए का तंबाकू था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब आया, जो भी आया अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। लेकिन ये हम खसूसी तौर पर अपने वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपने इलाके के MPA जितने भी मतलब आला क़यादत है, हम उनसे ये कहते हैं कि आए हमारे इलाके का दौरा करें और ये देखें गरीब आवाज़। आज अगर गरीब अच्छा होगा तो आपको भी दुआएं देगा, आप भी कुर्सी पर बैठेंगे, आपको भी अल्लाह इज़्ज़त देगा। अगर गरीब की आवाज़ आप नहीं सुनेंगे तो फिर यही हाल होगा कि आप भी रोते रहेंगे, हम भी रोते रहेंगे। हाँ साजिद भाई, बहुत अच्छी बात की। यकीन करें कि दुख होता है जब सुनता है, मतलब 9 महीने एक बंदा मेहनत करता है, उसके बाद जब वक्त आता है पैसे कमाने का, अपना प्रॉफिट वापस लेने का, रिटर्न करने का, और ये हो जाता है साथ। तो क्या जो कंपनी है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, खैबर इलेक्शन टोबैको कंपनी, इनका कोई नुमाइंदा आपके पास नहीं आया? देखें भाई, कोई नुमाइंदा अगर आया होता ना तो हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। ना कंपनी का नुमाइंदा आया, ना खैबर कंपनी का, ना पाकिस्तान टोबैको कंपनी, और इसी तरह ना कोई और इलेक्शन टोबैको कंपनी का। बल्कि आए भी तो वो क्या करेंगे? हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे ज़िली हुकूमत को, हमारी सूबाई हुकूमत को, और बल्कि हमारी वफाक को चाहिए कि वो आए यहाँ पे। क्योंकि आपको तो पता है ज़राअत पे बहुत ज़्यादा मतलब इसका हिसाब किताब होता है। हमारी हुकूमत को चाहिए। कंपनी वाले क्या करेंगे? कंपनी वाले आएंगे भी तो वो अपनी खाद के लिए या किसी अपनी लालच के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन ये कि हौसला देने के लिए तो ना वो हौसला देने के लिए ना कंपनी आई है, ना कोई नुमाइंदा है, ना कोई सरकारी नुमाइंदा, ना कोई हुकूमत का नुमाइंदा हमारे पास आया है। हाँ जी चाचा, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कंपनी वालों से अपील है कि खाद का मसला है, जो NPK खाद हमें दी है ना जी, अभी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये खाद तो मुझे माफ़ कर देना, खाद तो माफ़ कर देना। इसी पर डाली हुई है, फसल भी तबाह हो चुकी है, लिहाजा खाद का मसला
حل ختم کر کر دیں، حل کر دیں جی. کمپنی والے اپنی کھاد معاف کر دیں. حکومت والوں کو چاہیے کہ جو بینک سے لوگوں نے لون لیا ہوا ہے، اسپیشلی طور پر میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگوں نے جو 3 لاکھ روپے کا ایک نام پہ لون لیا ہوا ہے وہ معاف کر دیں. اسی طرح جن لوگوں نے لون نہیں لیا تو ان کو لون کے بدلے جو ریلیف مل سکتا ہے تو وہ ریلیف دیا جائے. تو اسی طرح زمیندار اچھا ہوگا، آگے ہو سکتا ہے اس سے اگلے سال اور اچھی پیداوار پیدا کرے تو اچھے حالات اچھے آ جائیں، ہو سکتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے، ہمارے نمائندوں کو بھی چاہیے، ہماری ٹوبیکو کمپنی کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ چلے، ہمیں دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا حال ہے ہمارا. جی تو ناظرین، یہ دو ذمہ دار تھے جن سے ہم نے بات کی. اگر اب بات کرنے شروع ہو جاؤں تو یہاں 500 سے اوپر کے ذمہ دار ہیں، جو کہ 250 کے لگ بھگ ذمہ دار جن کا فصل سالہ باری کا شکار ہو چکا ہے. آج یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں کہ ہر ذمہ دار، کوئی بھی کسی کے پاس اپنا پیسہ روپیہ نہیں ہوتا جو اس تمباکو کے فصل پر لگائے اور اس تمباکو کے فصل کو آخری مقام تک پہنچائے کہ کمپنی کو یہ فروخت کر سکے. ہر ذمہ دار لون لیتا ہے بینک سے، پھر کیا کرتا ہے کہ جب تمباکو یہ بیچتے ہیں سب سے پہلے لون اپنا لیتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو اس تمباکو کے لیے استعمال ہوتی ہے کھاد، اور اس کے بعد پھر جو دوائی وغیرہ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایک مارجن ہوتا ہے جو ذمہ دار پورے 7-8 مہینے اس دلدل میں پھنسا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، ذمہ داروں سے ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ کوئی سرکاری رہنما ہمارے پاس آیا، نہ کوئی کمپنی. جو کمپنی یہ اگر حساب لگائے اس تمباکو کا اور یہ کیجی کے حساب سے بکتا ہے، یہ 1000 روپے سے کم تمباکو نہیں ہے. لیکن کمپنی ذمہ داروں کا بے بسی اور ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کرتے ہوئے صرف 300-350 روپے کلو لے لیتے ہیں. یقین جانے میں خود اس علاقے کا ہوں اور میں خود دیکھتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پتا تمباکو کا جس کا ایک تو چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان میں نہیں فروخت کرتے، کیونکہ یہ انگریزوں کے پینے کی تمباکو ہے. وہ باہر جاتے ہیں، ٹیکس لگتا ہے. کے پی کے ان پاکستان کے ضلع منسرا کے پکل کے کتنا ٹیکس لیتی ہے. اگر وفاق کی بات کریں، وفاق اس تمباکو پہ کتنا ٹیکس لیتی ہے. لیکن جب زمیں دار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہی لوگ نہ ان سے پوچھ کے لیے آتے ہیں، نہ ان کا کوئی مدد کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین منیر کے ساتھ اللہ حافظ.